سورہ الجن آیت نمبر 6۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا۔ بات یہ ہے کہ چند انسان بعض جنات سے پناہ طلب کیا کرتے تھے، جس سے جنات اپنی سرکشی میں اور بڑھ گئے۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ آج کے زمانے میں بھی یہ برائی ہمارے معاشرے میں کثرت سے پائی جاتی ہے۔ جن، جادو ٹونا، سحر، تعویذ گنڈے، منتر اور خرافات، یہ سارے گندے اور غلیظ کام جنات کے ذریعے ہوتے ہیں۔ ہمزاد، موکل جنات کے ہی تبدیل شدہ نام ہیں۔ کاہن اور شعبدہ باز اپنے کرتوتوں کو پورا کرنے کے لیے جنات کی یاری اختیار کرتے ہیں۔ اپنی آخرت کو خراب مت کیجیے اور ہر طرح کی تہمت پسندی سے دور رہیے۔ اللہ کے کلام سے رجوع رکھیے۔ اپنے رب کی حمد و تسبیح بیان کیجیے۔ عبادات کی پابندی کیجیے۔ پرہیزگاری اپنائیے اور مصیبت کے وقت صرف اپنے رب کو مدد کے لیے پکاریے۔ ہمارا رب ہمارا بہترین نگہبان ہے۔ آیت نمبر 11۔ وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا۔ اور یہ کہ بے شک بعض تو ہم میں نیکوکار ہیں اور بعض اس کے برعکس بھی ہیں۔ ہم مختلف طریقوں سے بٹے ہوئے ہیں۔ یہ بات جنات خود اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں، اور قرآن میں لکھی ہوئی ہر بات صحیح ہوتی ہے۔ ہمارا ایمان ہمیں یہی سکھاتا ہے۔ آیت نمبر 12۔ وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن نُّعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَن نُّعْجِزَهُ هَرَبًا۔ اور ہم نے سمجھ لیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کو زمین میں ہرگز عاجز نہیں کر سکتے، اور نہ ہم بھاگ کر اسے ہرا سکتے ہیں۔ کاش کہ یہ بات ہم انسان بھی اچھی طرح سمجھ جائیں۔ ہماری بھلائی بھی اسی بات میں ہے۔ آیت نمبر 13۔ وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ آمَنَّا بِهِ فَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا۔ ہم تو ہدایت کی بات سنتے ہی اس پر ایمان لا چکے، اور جو بھی اپنے رب پر ایمان لائے گا اسے نہ کسی نقصان کا اندیشہ ہے، نہ ظلم و ستم کا۔ اپنے رب کی بیان کردہ نصیحتوں کی طرف کان دھریے۔ اپنے ایمان کو مضبوط بنائیے۔ ظلم و ستم اور خساروں سے بچنے کا صحیح نسخہ اس آیت میں بیان کیا جا رہا ہے۔ جب تک آپ اپنے دل و جان سے اپنے رب پر ایمان نہیں لائیں گے اور اپنے رب کے بیان کردہ احکامات کی پابندی نہیں کریں گے، کوئی نہ کوئی مصیبت، بلا، آفت آپ سے چمٹی رہے گی۔ آپ پر ڈر و خوف، مفلسی، محتاجی مسلط رہے گی۔ اپنے رب کی پناہ میں آئیے تاکہ آپ کے چھٹکارے کی راہیں کھلنا شروع ہو جائیں۔ اسی سورت کی آیت نمبر 16 میں
اللہ تبارک تعالیٰ ہم سے مزید فرماتے ہیں وَأَن لَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا، اور کہ اگر لوگ راہ راست پر سیدھے رہتے تو یقیناً ہم انہیں بہت وافر پانی پلاتے۔ اپنے رب کی طرف سیدھی راہ اپنائیے، اپنے دلوں کو وسوسوں اور کھوٹ سے پاک کیجیے، اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کیجیے، اپنی اصلاح رکھیے، اور اللہ کی راہ میں جو بھی کوششیں آپ کریں گے اسی کے مطابق آپ اپنے رب کی رحمتوں اور برکتوں کو پائیں گے۔ اپنی دنیا سنواریے اور اپنی آخرت بنائیے۔ آپ کے رب کی نازل کردہ یہ کتاب حکمت اور دانائی سے معمور ہے۔ اس نصیحت کی طرف رجوع کیجیے تاکہ آپ فیض یاب ہو سکیں۔ آیت نمبر 17 لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا، تاکہ ہم اس میں انہیں آزما لیں، اور جو شخص اپنے پروردگار کے ذکر سے منہ پھیر لے گا تو اللہ تعالی اسے سخت عذاب میں مبتلا کر دے گا۔ اپنے رب کی راہ میں آپ کی آزمائش بھی ہونی ہے، ثابت قدم رہیے، پرہیزگاری اپنائیے، یقیناً مشکل کے ساتھ آسانی ہے، اور آپ کا انجام آپ کے آغاز سے بہتر ہوگا اگر آپ پوری استقامت سے اپنے رب کی راہ میں ڈٹے رہیں گے۔ لیکن کہیں اگر آپ اپنے رب کے ذکر سے منہ پھیریں گے اور اس کے بتائے ہوئے احکامات سے روگردانی کریں گے تو ایک چمٹ جانے والا وبال آپ اپنے ساتھ لیے پھرتے رہیں گے۔ اپنی اصلاح کیجیے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔